آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئیے بسم اللہ کی. ایک نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التحامي
أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ اولی ماہ محرم کی آج یہ چھٹی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، قرآن کریم کے سورہ فجر کے جس کا لقب سورہ امام حسین ہے، اواخر کی آیات مسلسل تلاوت و قرات کی جا رہی ہیں، جن کا ترجمہ آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہے۔ رسماً و رواجاً ترجمہ کروں کہ اے نفس مطمئن، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ تجھ سے، فادخلی فی عبادی، اور اپنے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، امام کا انقلاب اور امام کی تحریک انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے اور بقائے حقانیت اور عدالت کے لیے ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مدینہ کو چھوڑا تو کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی اتباع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حضرت امام حسین کی تحریک کو دیکھ کر دنیا کے تمام اندیش مند حضرات نے، دانشمند حضرات نے، علماء نے اور بڑے بڑے انٹلیکچول پرسنز نے امام حسین کے قیام کو جب اپنے الفاظ میں اتارنا چاہا اور اپنی زندگی میں اس کے شعاؤں کو محسوس کیا تو کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے، اور انہی بڑے علماء میں اور عرفاء میں شمار ایک عارف باللہ کہ جن کو ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام کے انقلاب کو دیکھنے کے بعد 6 مصرعے مشہور جو انہوں نے کہے کہ جو آج مسلمانوں کی زبان پر جاری و ساری ہیں، اور امام حسین سے محبت کرنے والے ہر فرد کو وہ 6 مصرعے یاد ہیں، کہ جس میں خواجہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنے ہاتھوں کو یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ حقہ کہ بنائے لا الہ است حسین، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام حسین۔ عزیزان گرامی، ایک ایک مصرعے کے اندر وہ فلسفے پوشیدہ ہیں خواجہ کے ان اشعار میں اور اس بند میں، کہ اگر ایک مصرعے کے اوپر پوری ایک تقریر کی جائے تب بھی شاہ است حسین کے معنی بیان نہیں ہو سکتے ایک تقریر کے اندر۔ میں نے آج کی اس مجلس میں دین است حسین اور دی پناہ است حسین کے بعد کا جو مصرعہ ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الا حسین، آخری مصرعہ جو خواجہ کا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خداوند عالم نے حدیث قدسیہ میں پیغمبر اعظم کے دہن مبارک سے جو حدیث بیان ہوئی جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ حصنی، خدا یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے قلعے کا نام ہے، فمن دخل حصنی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا، امنا من عذابی،
اس کو میرے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، نجات مل جائے گی۔ خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ خواجہ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ گویا اگر ایک قلعہ ہو کہ جس کے اندر انسانوں کو نجات مل سکے، جو وحدانیت کا قلعہ ہو، جو حقانیت کا قلعہ ہو، جو پروردگار کا قلعہ ہو، اس قلعے کی جب بنیادوں کو تلاشیں گے تو وہاں حسین نظر آئے گا۔ یہ صرف محبت میں اس مصرعے کو کہا یا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، جب ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول، انبیاء اور ائمہ اور نائبین اور ولی اور خلیفہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور تلاشتے ہیں تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہر زمانے میں ہر موقع کے اوپر رسولوں کو بھی بھیجا۔ کہا ہم کسی قوم پہ اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک ان میں ایک رسول نہ آ جائے، ایک ڈرانے والا نہ آ جائے، اور جہاں پر بھی قوم ہوتی ہے وہاں پر ہم ایک ہادی کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ نے اس تاریخ انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جن میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، یوسف و یعقوب بھی ہیں، عیسیٰ و موسیٰ بھی ہیں، اور ختمی مرتبت بھی ہیں۔ لیکن خواجہ اجمیری نے پورے اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، دین اسلام کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تاریخ بشریت کو دیکھنے کے بعد، اسلام کے اراکین کو ملاحظہ کرنے کے بعد، نہ حضرت آدم کو بنا لا الہ الا اللہ کہا، نہ حضرت نوح کو بنا لا الہ کہا، بلکہ اللہ جانے حسین مظلوم کربلا میں وہ کون سی خاصیت نظر آ گئی، وہ کون سی اہمیت امام حسین کی سمجھ میں آ گئی خواجہ کو، کہ پیغمبر کو بنا لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، حسین کو بنا لا الہ کہہ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کی بنیادیں نہ رہیں، اگر حسین نہ ہو تو وہ لا الہ الا اللہ والا قلعہ منہدم ہو جائے۔ آخر انقلاب حسین کا کون سا ایسا پیغام ہے اور انقلاب امام حسین کا کون سا ایسا مقصد ہے جو لا الہ الا اللہ کو زندہ کر رہا ہے، بنیاد لا الہ بن رہا ہے؟ عزیزان گرامی، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو 2 آیتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ان 2 آیتوں میں یہ کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوری دنیا کو ختم کر دیتا۔ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتَا، یہ پہلی آیت ہے کہ اگر حق اپنے احوا کی یعنی باطل کی پیروی کر لے، اتباع کر لے، یا لفظوں کو بدلوں کہ حق اگر باطل کی بیعت کر لے لفسدتا، تو میں زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر حق اتباع کر لے باطل کی تو میں زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور دوسری مرتبہ دوسری جگہ پہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا جمع ہو جائیں، 2 خدا جمع ہو جائیں تو لفسدتا، میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دوں۔ ان 2 مقام کے علاوہ، ان 2 آیتوں کے علاوہ قرآن میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں کائنات کو تباہ و برباد کر دوں۔ کہاں ملتا ہے؟ کہا حق اگر باطل کی پیروی کر لے تو میں دنیا اور آسمان اور زمین کو سب کو تباہ و برباد کر لوں۔ اور دوسرے مقام پہ یہ کہا کہ جیسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ 2 ہیں یا اللہ 3 ہیں، تو اگر میرے علاوہ دوسرا خدا بھی ہوتا لفسدتا، تو میں زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ 2 آیتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور اب خواجہ کا وہ جملہ کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنیاد جتنی مضبوط ہو عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور بنیاد جتنی کمزور ہو عمارت اتنی کمزور ہوتی ہے۔ امام حسین کو بنیاد لا الہ کہا جا رہا ہے۔ گویا اگر حسینیت کو ہٹا دیا جائے، انقلاب حسین کو ختم کر دیا جائے، حسین کی ذات کو اسلام سے دور کر دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا قلعہ بھر بھرا کے گر پڑے گا، کہ جس کے لیے کہا لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ حسین اس لا الہ الا اللہ کی اساس کا نام ہے، بنیاد کا نام ہے، بنا کا نام۔ کیوں ہے حسین مظلوم کربلا؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے وحدانیت کے عقیدے کو بچایا ہے، حسین نے عقیدہ توحید کو بچایا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں کیوں حسین نے بنیاد لا، کیوں ہے بنیاد لا الہ، کیسے لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے۔ مثال میں عرض کروں، اور یہی مثال میں دیتا ہوں۔ مثلاً آج 6 محرم، اور میں آج یہ اعلان کروں، مثال ہے، اسباب مثال، حقیقت سے ضروری نہیں ہے کہ مثال کا واسطہ مستقیماً ہو۔ میں آج یہ اعلان کروں کہ اگر اس خطے میں، اس محلے میں، اس شہر میں مجھ سے بہتر مجلس پڑھنے والا کوئی پیدا ہو جائے تو میں مجلس چھوڑ دوں گا۔ یہ دعویٰ میں نے کر دیا یہاں پہ کہ مجھ سے بہتر اگر کوئی مجلس پڑھنے والا اس خطے میں پیدا ہو گیا
تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ بات آپ نے سنی اور بات تمام ہو گئی۔ جیسے ماشاءاللہ روزانہ مجمع کم ہو رہا ہے، کل کو اور مجمع کم ہوا، اور کچھ افراد ایسے جو آج کی مجلس میں موجود تھے وہ کل و پرسوں نرسوں نہیں آئے۔ 10 محرم کو، 11 محرم کو، یا کسی بھی دن مجلس کے وقت میں اس انسان نے جو آج میرا یہ دعویٰ سن کے گیا ہے، اس نے فون کیا کہ صاحب مجلسیں کیسی ہو رہی ہیں، اور کسی نے یہ بتایا کہ صاحب جو مولانا مجلس پڑھ رہے تھے آج وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی جگہ پہ دوسرا پڑھ رہا ہے۔ تو فوراً اس فون کرنے والے کے ذہن میں کیا خیال جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان سے بہتر کوئی پڑھنے والا مل جائے تو وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، آج ممبر پہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہتر پڑھنے والا کوئی آ گیا جو مولانا کو ممبر چھوڑنا پڑا۔ یہی تو ہوگا نا قضیہ، یہی تو تعقل کیا جائے گا، یہی نتیجہ نکالا جائے گا نا میرے دعوے سے۔ مگر حقیقت میں کیا ہوا تھا؟ حقیقت میں یہ ہوا کہ زیادہ مجلسیں پڑھنے کی وجہ سے 10 محرم کو گلا جام ہو گیا، اور اب مجلس میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ 11 کو مجلس بھی ہونی تھی، لہذا اب میں نے اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ عشرے کی مجالس ہیں، 12 محرم تک مثلاً ہونی ہے، لہذا آج کی مجلس میری جگہ پہ آپ خطاب کریں کہ میرا گلا کام نہیں کر رہا، میری آواز نہیں نکل رہی، اور میری درخواست کی بنیاد پر وہ مجلس پڑھنے والا آیا اور اس نے مجلس پڑھی۔ مگر جب فون کرنے والے نے بتایا کہ صاحب آج وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پہلا خیال کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہتر پڑھنے والا موجود ہو گیا، کیونکہ قضیہ کیا ہوا یہ اسے معلوم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین مظلوم کربلا نے بنیاد لا الہ کو بچایا ہے۔ امام حسین خود بنیاد لا الہ ہیں، لا الہ الا اللہ کے قلعے کو بچایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدتا، اللہ کا اعلان یہ تھا کہ اس پوری کائنات میں اگر میرے واحد خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا پیدا ہو گیا تو میں زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اگر حسین مظلوم کربلا 10 محرم کو یزید کی بیعت کر لیتے تو آواز آتی لو اتبع الحق اہواءہم، کہ حق نے باطل کی بیعت کر لی۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ اور جیسے ہی حق باطل کی پیروی کرتا، حق باطل کی بیعت کرتا، حق باطل کی اتباع کرتا، اللہ کا قانون تھا لفسدتا، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ ادھر حسین یزید کی بیعت کرتے، کائنات تباہ ہو جاتی۔ مسلمان یہ نہ سمجھتا کہ حق نے باطل کی پیروی کی ہے لہذا کائنات تباہ ہوئی، اس کے ذہن میں وہ آیت چلتی کہ جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اس پوری کائنات میں میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات آج تباہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں دوسرا خدا پیدا ہو گیا۔ حسین مظلوم کربلا اگر بیعت کرتے تو کائنات تباہ ہوتی، مسلمان سمجھتا دوسرا خدا پیدا ہو گیا، لہذا حسین نے باطل کی پیروی نہیں کی، احوا کی اتباع نہیں کی، ہوا و ہوس، نفس اور ذلت و خواری اور بطلان اور باطل کی پیروی نہ کر کے، اتباع نہ کر کے، بیعت نہ کر کے اس پوری کائنات کو بچایا۔ اور جب کائنات کو بچایا تو وحدانیت خود بچ گئی۔ آواز آئی شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ حسین، اس قلعہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ کہ اگر حسین مظلوم کربلا نہ ہوتے، اگر حسین کی کا وہ انقلاب نہ ہوتا، اگر حسین کا وہ جہاد نہ ہوتا، اگر حسین کی وہ جانفشانی نہ ہوتی، اگر حسین کی وہ قربانی نہ ہوتی تو لا الہ الا اللہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور عزیزو، ان 6 مصروں میں بھی خواجہ نے اتنی احتیاط سے کام لیا۔ 6 مصرے ہیں کہ جس مصرے میں حسین کا نام آیا اس مصرے میں یزید کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا مصرع ہے شاہ است حسین، لفظ حسین ہے، یزید دکھائی نہیں دیتا۔ بادشاہ است حسین، حسین ہے، یزید کا ذکر نہیں ملتا۔ دی است حسین، حسین ہے، یزید کا ذکر نہیں ملتا۔ دی پناہ است حسین، حسین کا تذکرہ ہے، یزید کا تذکرہ نہیں۔ 4 مصروں میں حسین ہے، یزید نہیں۔ سرداد، نداد، دست، در دست یزید۔ 5ویں مصرے میں یزید کا تذکرہ ہے تو حسین کا نام نہیں پایا جاتا۔ ابھی 6 مصرے میں حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حسین کا نام ہے، یزید کا ذکر نہیں ہے۔ عزیزو، خواجہ نے
اپنے طرز اشعار سے، اپنے اس سلیقے سے یہ بتایا کہ جب ایک مصرے کے اندر میں حسین کا نام لے لوں تو اس مصرے میں یزید کو آنے نہیں دیتا۔ جس مصرے میں یزید جیسا خبیث باطل پرست انسان آ جائے وہاں پہ حسین کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا 5 مصروں میں حسین ہے، 1 مصرے میں یزید ہے۔ عزیزان گرامی، خواجہ کی نگاہ میں جب ایک مصرے میں حسین و یزید نہیں جمع ہو سکتے تو پھر ایک دل کے اندر حسین و یزید کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہے کہ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کوئی یہ کہے کہ ہم حسین پہ بھی ماتم کرتے ہیں، ہم یزید کو بھی برا نہیں کہیں گے، ہم حسین کو بھی مانتے ہیں یزید کو بھی مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ ایک دل کے اندر حسین و یزید باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اپنی سیرت کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا راستہ حسین والا ہے یا یزید والا ہے، ہمارا کردار حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اس لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ زبان سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے رہیں، کردار کے اندر ہمارے یزیدیت پائی جائے۔ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں کہ ہم حسین والے ہیں، جب بات کردار کی آئے، سیرت کی آئے، افعال کی آئے، گفتار کی، رفتار کی، کردار کی، تو پھر ہمیں یہ دکھائی دے کہ ہمارے کردار میں حسین نہیں پایا جاتا، ہماری رفتار میں حسین نہیں پایا جاتا، ہماری گفتار میں حسین نہیں پایا جاتا، تو یاد رکھیں اگر ہماری زندگی کے اندر حسین نہیں ہے تو زبان سے لاکھ ہم اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، حسین ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے حسین کو اپنی زندگی میں بسا لیا، اپنی سیرت میں عام کر لیا، اپنی رفتار و گفتار کو حسینی رفتار و گفتار بنا دیا، تو یاد رکھیں اب آپ یزید پہ لعنت کریں نہ کریں، یزید آپ سے دور ہے اور آپ یزید سے دور ہیں۔ لہٰذا ائمہ کرام نے اپنے شاگردوں کو راستے دکھائیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ولایت خدا کو حاصل کرتے ہوئے جنت تک جاتے ہو حق کے راستے پہ، یا پھر ولایت شیطان کو لے کر جہنم کے راستے پہ جاتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا کھلا ہوا اعلان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار وہم فیہا خالدون۔ آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی کے اندر جو آخری کی آیات ہیں، میں بہت سوچا کرتا تھا کیا وجہ ہے آخر مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، مسلمانوں کا نبی ایک ہے، مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، حتیٰ مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے۔ یہ تو الزام ہے کہ صاحب ان کا 40 پاروں کا ہے، ورنہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو عام مسلمانوں کا قرآن ہے، سارے مسلمان اسی قرآن کی طبیعت اتباع کرتے ہیں کہ جس کی ابتدا بائے بسم اللہ سے ہے اور اختتام والناس کے سین پہ ہے۔ اور کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ جس قرآن کی ابتدا میں بائے بسم اللہ علی پایا جاتا ہو اور جس قرآن کے اختتام میں والناس کے سین میں حسین پایا جاتا ہو، اب اس کے علاوہ قرآن ہو بھی کیا سکتا ہے؟ قرآن ہے ہی وہی جو علی سے چلے حسین تک پہنچا دے، حسین سے اٹھے علی تک پہنچا دے۔ تو عزیزو یہی وہ قرآن کریم ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ جب قرآن بھی ایک، آخر کیا وجہ ہے کہ آیت الکرسی مسلمانوں کی جدا جدا ہے؟ عام مسلمانوں کی آیت الکرسی وَهُوَ العلی العظیم پہ تمام ہو جاتی ہے۔ آپ خریدنے کے لیے جائیے ہدیہ کرنے تو آپ کو پوری آیت الکرسی نہیں دکھائی دیتی، کون سی دکھے گی؟ وَهُوَ العلی العظیم۔ مگر اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اور اس کے بعد یہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ مسلمانوں نے آیت الکرسی میں قینچی کیوں لگا دی؟ جب آیت الکرسی کے معنی پڑھے، مفاہیم پڑھے تو سمجھ میں آیا کیا ماجرا ہے، مسلمانوں نے اس آیت کو کیوں غائب کیا؟ کیوں غائب کیا؟ ترجمہ پڑھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان کا ولی ہے کہ جو ظلمات سے نور کی طرف آ گئے، جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے پھر سیدھے راستے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی میں ملتے ہیں کہ پہلے خراب راستے پہ تھے پھر نیک راستے پہ آ گئے۔ حضرت حور کی مثال آپ کے سامنے، پوری زندگی باطل کے راستے پہ تھے، حسین کی طرف سے ایک رحمت ہوئی، ایک برکت ہوئی اور ایک نور چمکا اور حور کو علیہ السلام بنا دیا۔ حضرت زہیر ابن قین پوری زندگی کیا تھے، وقت آخر کیا ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی آپ کو بہت سے ایسے افراد ملیں گے کہ جن کی زندگی ابتدائی کچھ اور، اختتامی زندگی کچھ اور ہے۔ ایک ذکر کروں ایک صحابی کا، نام ہے بشر حافی۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ یخرجون من النور من الظلمات الی النور ہیں،
جو ظلم سے نور کی طرف آ گئے، اندھیروں سے اجالے کی طرف آ گئے، بہکے ہوئے تھے نیک راستے پہ آ گئے۔ بشر حافی ایک بڑا نام ہے۔ کون ہے بشر حافی؟ حافی نام نہیں ہے آپ کا، آپ کی صفت ہے۔ حافی کہتے ہیں اس کو کہ جو ننگے پیر رہے۔ کیوں کہتے ہیں بشر حافی کو بشر حافی؟ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور امامت ہے، اور آپ بغداد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کو ایک گھر کے اندر سے ناچ اور گانے اور موسیقی اور گانے کی آوازیں سنائی دی۔ امام نے وہ آوازیں سنی اور اسی اثنا میں اس گھر سے ایک کنیز باہر آئی گھر کے۔ امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تھے، تو اس کنیز سے کہتے ہیں کہ یہ جس کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، موسیقی ہو رہی ہے، یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ اس زمانے میں دو ہی طرح کے افراد تھے، یا غلام ہوتے تھے یا آزاد ہوتے تھے۔ غلام وہ ہیں کہ جو کام کیا کرتے تھے، آزاد وہ ہیں کہ جن کے لیے کام کیا جاتا تھا۔ غلامی کا تصور آپ کے ذہن میں۔ کنیز سے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنیز کہتی ہے کہ صاحب اس گھر کا مالک جو ہے وہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ امام نے فرمایا آزاد ہے، اسی لیے گناہ کر رہا ہے۔ اگر عبد ہوتا، اگر غلام ہوتا تو یہ گناہ انجام نہ دیتا۔ یہ کہہ کہ امام کاظم آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر کے اندر آئی اور آگے کہتی ہے کہ وہ میں باہر نکلی اور تمہارے گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی، موسیقی کی آوازیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا کہ صاحب یہ گھر کس کا ہے، غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہاں آزاد کا ہے، تبھی گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر عبد ہوتا، غلام ہوتا، عبودیت پائی جاتی تو ہرگز یہ گناہ انجام نہ دیتا۔ اتنا سنا کون ہے اس گھر کا مالک؟ بشر۔ جیسے ہی سنا کہ کوئی ایسا انسان کہہ کے گیا، ننگے پیر گھر سے باہر بھاگے اور دیکھا امام موسیٰ کاظم جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا غلام، اس گھر کا مالک آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ نماز پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے کہتا ہے کہ میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ آغا اس گھر کا مالک غلام ہے، اللہ کا عبد ہے، آزاد نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آزاد نہیں ہے تو پھر یہ گناہ کیوں انجام دیتا ہے؟ یہ اللہ کی معصیت کیوں کرتا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو کیوں انجام دے رہا ہے؟ اور اس کے بعد بش نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بتائیے میں کیا کروں کہ اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں؟ میں کیا کروں؟ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کی بہت بڑی خطائیں یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں نیک بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم کیا کریں کی جگہ کیا نہ کریں کے پیچھے جائیں تو کامیاب ہونا آسان ہے۔ کیا کرنا بہت آسان ہے، کیا نہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے میں جب باتیں آتی ہیں تو بہت سے اعمال ہمارے پاس ہیں، بہت ثواب کماتے ہیں زندگی میں، ہم بہت ثواب نماز جماعت ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کہا گیا کہ اگر جماعت میں 10 افراد سے زیادہ ہو جائیں تو اب اس کے ثواب کو لکھا نہیں جا سکتا۔ متوجہ ہیں آپ؟ کتنا ثواب کمایا ایک جماعت سے، اور روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا ثواب کما لیتے ہیں۔ شب قدر آتی کا ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی تقریباً 83-84 برس جو آپ عبادت کریں گے وہ ایک طرف، اور شب قدر میں ایک رات آپ نے جو اعمال کیے ہیں وہ ایک طرف، کتنا ثواب کما لیا۔ اور برس شب قدر آتی ہے ہم کرتے ہیں تو ثواب تو ہم بہت کماتے ہیں۔ مثلا یہ عمل کر لیجئے، یہ روزہ رکھ لیجئے، 1000 روزے کا ثواب، 1000 ہی روزے چلتے ہیں، ایک روزہ کر رکھ لیجئے 1000 روزوں کا ثواب۔ تو ثواب تو ہم کماتے بہت۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہا کرتے تھے کہ ہم کرنے میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کماتے ہیں، مگر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید آغائے بہاؤالدینی کا یہ جملہ تھا، اور پھر مجتہدی تہرانی کا بھی عرض کروں۔ آغائے بہاؤالدینی کہتے ہیں کہ اصل میں ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ اس نے گیہوں جمع کرنا شروع کیا، ایک بڑا سا مکان بنایا، اور وہ گیہوں اس کے اندر ڈال رہا ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو ان گیہوں کو نکالوں۔ 10 برس 20 برس 30 برس 40 برس ہو گئے یہ صرف گندم جمع کر رہا ہے، اور 40 برس کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ دیکھیں کتنا گندم جمع ہو گیا، اتنی بڑی عمارت تھی، آج تک میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا۔ اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر گندم کا ایک دانہ بھی نہیں۔ یہ پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا؟ 40 برس سے گندم جمع کر رہا تھا، سب غائب۔ تو جواب یہ ملا کہ صاحب ادھر سے گندم ڈالا جا رہا تھا، ادھر سے ایک چوہا تھا جو چرا کے سارا غلہ لے کے جا رہا تھا، ادھر غلہ جمع ہو رہا تھا ادھر خالی ہو رہا تھا۔ تو ہمارے اعمال کا، اب یہاں پہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اعمال کی تھیلی تو بہت بڑی ہے، بہت اعمال۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار سید الشہداء کے غم میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد کی مجلس میں جو افراد بیٹھتے ہیں، جتنی دیر سانس لیتے ہیں نا،
یہ ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی مجلس میں بیٹھ کے جو سانسیں، کتنی سانسیں لی، کس نے گنا؟ جتنی سانسیں لی جاتی ہیں یہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ کتنا ثواب ہم کماتے ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں کہ اعمال تو بہت سے ہم کرتے ہیں، تھیلی میں جمع کر رہے ہیں، مگر اس تھیلی میں ہماری ایک عمل کی وجہ سے سوراخ ہو جاتا ہے، اور جتنے اعمال جمع کیے وہ سب کھو جاتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہوتا ہے کہ کامیاب ہونا، اللہ کے راستے میں جانا، کیا کریں، اس سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا نہ کریں۔ اگر ہم کیا نہ کریں کے اوپر آ جائیں تو پھر تھوڑا سا بھی کریں گے وہ باقی رہے گا، اور کرنے کو ہم سب کچھ کرتے چلے جائیں مگر اگر سوراخ ہو تھیلی کے اندر تو کچھ بھی جمع ہونے والا نہیں۔ بشر حافی، مولا کیا کروں کہ بندہ بن جاؤں؟ امام نے کہا کیا کرنا چھوڑ، یہ پوچھ کہ کیا نہ کروں کہ بندہ بن جاؤں۔ مولا بتائیے کیا نہ کروں؟ کہا حرام خدا کو چھوڑ دے، حرام خدا کو چھوڑ دے۔ اب کیا ہوا؟ بشر حافی دربار میں نوکری کرتے ہیں، پہلا کام یہ کیا کہ نہیں، حرام خدا جو مال آتا ہے حرام سے وہ اپنے گھر نہیں لے کے آؤں گا، نوکری چھوڑ دی، اور پوری زندگی اس کے بعد امام نے بہرحال کمک کی، مالی مدد بھی کی، عقیدتی مدد بھی کی، لیکن اس دن کے بعد سے لے کے اپنی زندگی کے آخری دن تک کبھی بشر حافی نے جوتے نہیں پہنے، اپنے پیروں میں نالین زیب نہیں کی۔ کیوں؟ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے میرے دل کو روشن کیا جس وقت، اس وقت میں ننگے پیر تھا، دوڑتے ہوئے آئے تھے نا امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بشر حافی مشہور ہو گئے، بشر حافی مشہور ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے مواقع ملتے ہیں، کبھی ہم بیدار ہوتے ہیں کبھی بیدار نہیں ہوتے۔ بشر حافی مشہور ہو گئے، اتنا اہم مرتبہ ہو گیا کہ چونکہ ننگے پیر رہا کرتے تھے لہٰذا جس راستے پہ بشر حافی کو جانا ہوتا تھا اس راستے پہ حیوان غلاظت نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی ننگے پیر آ رہے ہوں گے۔ ایک روز ایک گلے کے رکھنے والے نے، جانوروں کے رکھنے والے نے دیکھا کہ بشر حافی کے راستے پہ غلاظت ہے، تو اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ بشر حافی دنیا سے چلے گئے۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا آج اس راستے پہ غلاظت ہے۔ معلوم کیا کہ پتہ چلا ہاں بشر حافی دنیا سے چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان متوجہ ہو جائے، اس ایک جو جرقہ ہوتا ہے، جو ایک بجلی چمکتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کبھی ہم متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ وہ وہی موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو موقع دے رہا ہوتا ہے، آپ کی دستگیری کرنا چاہتا ہے، ہماری دستگیری کرنا چاہتا ہے، اسی وقت شیطان کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور دوسری طرف والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دو ہی ولایتیں اس کائنات کے اندر ہیں، دو ہی ولایتیں ہیں، یا اللہ کی ولایت یا شیطان کی ولایت۔ اللہ کی ولایت میں رسول کی ولایت ہے، علی کی ولایت ہے، حسنین کی ولایت۔ شیطان کی ولایت میں ابلیس کی ولایت ہے، فرعون کی ولایت ہے، نمرود کی ولایت۔ تو انسان ان دو حال سے خالی نہیں، ہر وقت انسان کا ایک سرپرست ضرور ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ جانے یا نہ جانے، سرپرست ضرور ہے۔ یا اللہ سرپرست ہوتا ہے یا شیطان سرپرست ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ ہماری سرپرستی میں گناہ نہیں کر سکتا۔ امام موسیٰ کاظم ہماری سرپرستی میں رہتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا۔ کہا مولا کرتے ہیں گناہ آپ کے شیعہ؟ کہا جس وقت وہ گناہ کرتے ہیں نا وہ ہماری ولایت سے خارج ہوتے ہیں، جس وقت وہ گناہ کرتے ہیں ہماری سرپرستی سے باہر ہماری سرپرستی میں رہ کے گناہ نہیں کر سکتے، جس وقت وہ گناہ کرتے ہیں ہماری ولایت سے خارج ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم حرام خدا کو انجام دیتے ہیں اس وقت ہم ولایت اہل بیت سے دور ہوتے ہیں۔ ہمارا خاصہ یہ ہے، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا ولی جانتے ہیں۔ کون چاہنے والا چاہتا ہے کہ علی کو اپنا ولی نہ کہے؟ کون ہے جو علی کو امام اپنا نہیں بنانا چاہتا؟ ہماری تو پوری زندگی اس بات پہ خرچ ہے کہ علی ہمارے امام ہے، حسین ہمارے امام ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس وقت ہمارا چاہنے والا گناہ کرتا ہے ہماری ولایت میں نہیں ہوتا، ابلیس کی ولایت میں ہوتا ہے۔ لہذا تو دو ہی ولایتیں ہیں۔ تو بہت سے ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جن کا سابقہ بڑا خراب ہے لیکن انجام ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے افراد ملیں گے جن کا آغاز بڑا اچھا ہوتا ہے، انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ دونوں کی مثالیں اس آیت میں۔ اللہ ولی الذین، بار بار پڑھ رہا ہوں کہ حفظ ہو جائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے جو برائیوں سے اچھائی کی طرف آ گئے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان کا سرپرست طاغوت ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ یہ کون ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ وہ بدبخت ہیں جو نور سے ظلمات کی طرف جا رہے ہیں، جو نیکیوں سے خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، جو ثواب سے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، جو اجالے سے اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، جو ہدایت سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔
اولئک اصحاب النار، یہ نار کے ساتھی ہیں، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ میں کہوں گا میرے اللہ، میرے پروردگار، تیری ولایت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تو ایسے لوگوں کا ولی ہے جو برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے، اس لیے کہ جو صدر اول کے مسلمان ہیں، پیغمبر نے جب یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، تو بہت سے کافر تھے، بہت سے مشرک تھے جو مسلمان ہوئے۔ تو یہ وہ افراد تھے جن کا سابقہ خراب تھا، کافر تھے، آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے افراد ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، یہ سب بلال، یہ سب وہی افراد ہیں کہ جو پہلے خرابیوں میں تھے، پھر نیکیوں میں آ گئے، اللہ ان کا ولی ہو گیا۔ مگر یہ کون بدبخت ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ طاغوت و شیطان ایسے لوگوں کے ولی یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نیکیوں سے برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کون سے افراد ہیں؟ یہ کون سے افراد ہیں؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھی، ایک موقع نظر آیا کہ جہاں پہ کچھ ایسے چہرے نظر آئے جو نور سے ظلمات کی طرف جا رہے ہیں۔ کون سا موقع ہے؟ جنگ احد کا موقع ہے، پیغمبر اعظم کی جنگ جاری ہے، حضرت حمزہ شہید ہو چکے ہیں، اور نہ جانے 70 پیغمبر کے صحابی اس جنگ میں قتل ہوئے ہیں۔ پیغمبر کا دندان مبارک شہید ہوا، جب زمین پہ آنے لگے آواز قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ اور جب یہ آواز گونجی قد قتل محمد، تو مسلمان اپنی جان بچا بچا کے فرار کر رہے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کیسے فرار کیا۔ ایک نے کہا کہ صاحب اتنی دور چلا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد واپس آیا۔ ایک نے کہا کہ صاحب میں تو پہاڑیوں پہ ایسے کود رہا تھا جیسے پہاڑی بکریاں پہاڑوں پہ کودا کرتی ہیں۔ پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے۔ پیغمبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہے جو نہیں گیا، جو حیدر کرار ہے، جو کبھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ پیغمبر کے نزدیک مولا کائنات، اب جو پیغمبر نے غنودگی سے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا علی اپنے زانوں پہ پیغمبر کے سر مبارک کو رکھے ہوئے۔ پیغمبر نے کہا یا علی، جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ جب سب چلے گئے اپنی جان بچا کے کہ محمد قتل ہو گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اور علی کا وہ جملہ، اے پیغمبر، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں، میں صرف ایمان نہیں لایا، میں آپ کا شاہد ہوں، کیا میں اس ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر خاموش ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات کہی جائے اور آپ خاموش رہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ رضایت کا سگنل ہے کہ آپ اس بات سے راضی ہیں۔ نہج بلاغہ میں غالباً یا مولا کائنات نے کسی جگہ میں فرمایا السکوت کالاقرار، یہ جو خاموشی ہوتی ہے اقرار کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا، میں خاموش رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے راضی ہوں۔ پیغمبر سے علی نے کہا اکفر بعد ایمان، اے پیغمبر کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ پیغمبر خاموش ہیں۔ یہ خاموش نہیں ہے، پیغمبر حکم کا، پیغمبر علی کے جملے کی تائید میں خاموش ہیں کہ یا علی تم سچ کہہ رہے ہو، آج سے پہلے جو مسلمان تھے جیسے ہی مجھے چھوڑ کے گئے کافر ہو گئے، جیسے ہی مجھے چھوڑ کے گئے کافر ہو گئے۔ مولا کائنات کا یہ جملہ ہے، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کو چھوڑ کے جا رہا تھا وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو رہا تھا۔ آواز آئی والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ کہ جو نور سے ظلمات کی طرف چلے گئے، جو ایمان سے کفر کی طرف آ گئے، جو اجالوں سے اندھیرے کی طرف آ گئے، جو ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے گئے، ایسے افراد کے سرپرست شیطان ہیں، ایسے افراد کے سرپرست شیطان ہیں۔ اور اب عزیزان گرامی، اولئک اصحاب النار، اللہ نے صرف ولایت نہیں بیان کی، کہا یہ نار کے اصحاب ہیں، یہ نار کے اصحاب ہیں۔ اچھا میں کہتا رہتا ہوں اس موقع پر کہ اللہ چاہتا تو کوئی دوسرا لفظ بھی استعمال کر، عربی بہت بڑی زبان ہے۔ اللہ صدیق کہہ دیتا کہ یہ نار کے دوست ہیں، اللہ اخی کہہ دیتا کہ یہ نار کے بھائی ہیں، جہنم کے بھائی ہیں۔ اللہ چاہتا تو پڑوسی کہہ دیتا کہ یہ جیران ہیں، پڑوسی ہیں جہنم کے۔ اس نے کہا نہیں، اولئک اصحاب النار، یہ نار کے اصحاب ہیں۔ میرے اللہ یہ لفظ اصحاب کیوں لے کے آ رہا ہے؟ عجب نہیں آواز آیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر صحابیت کے بڑے سرٹیفکیٹ بٹیں گے، ہر انسان کہے گا ہم صحابہ رسول ہیں، ہم اصحاب رسول میں شامل ہیں۔ دیکھ لینا جس کے چہرے پہ جو اپنی زبان سے اپنے کو اصحاب رسول کہہ رہا ہو، کہیں قرآن نے صحابی نار کی مہر نہ لگا دی ہو کہ یہ دیکھنے میں اصحاب رسول ہے۔ ہم نے اس کو اصحاب نار کہا ہے، ہم فیہا خالدون۔ یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، یہیں پہ بات تمام ہو جاتی ہے، نار کے اصحاب ہیں، یہ صحابہ جہنم ہیں۔ کہا نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ میرے اللہ یہ تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ 1400 برس کے بعد کچھ رفوگر مسلمان پیدا ہو جائیں گے،
وہ کہیں گے صاحب غلطی تو سب سے ہوتی ہے، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہو گئی، پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر محشر میں یہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ کہا میں راستے ہی بند کیے دیتا ہوں، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو پیغمبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی معافی تلافی ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مسلمانوں کی یہ خام خیالی ہے، خدا سلامت رکھے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے سامنے دو ولایتیں ہیں، ایک اللہ کی ولایت، ایک شیطان کی ولایت، ایک اللہ کی سرپرستی، ایک ابلیس کی سرپرستی۔ اللہ کی ولایت میں پیغمبر کی ولایت شامل ہے، پیغمبر کی ولایت میں علی کی ولایت شامل ہے، علی کی ولایت میں حسن کی ولایت، اور حسن کی ولایت میں حسین، اور پھر یہ پورا ایک سلسلہ ہے امام آخر تک۔ یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کس کی ولایت کو اختیار کرتے ہیں، ہم کس کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں۔ ہم حسین کا دامن پکڑ کے اپنے آپ کو کامیاب بناتے ہیں، یا حسین کے دشمنوں کا دامن پکڑ کے اپنے آپ کو شیطان کی سرپرستی میں بھیج دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ بنا ہی نہیں، یا تم اللہ والے ہو یا شیطان والے ہو، یا نبی والے ہو یا ابو لہب والے ہو، یا علی والے ہو یا علی کے مقابلے پہ آنے والوں کی طرف والے ہو، یا حسین والے ہو یا یزید والے ہو، دونوں طرف رہو، ادھر بھی میٹھا مل جائے ادھر بھی میٹھا مل جائے۔ کہا نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ میری شاعری میں جس جملے کے اندر، جس لفظ کے اندر، جس کلمے کے اندر، جس مصرے کے اندر حسین آ جاتا ہے، میں یزید کو داخل نہیں کرتا۔ جس مصرے میں یزید آ جاتا ہے اس مصرے میں حسین کو داخل نہیں کرتا۔ تم کیسے ایک دل کے اندر یزید کی بھی محبت رکھو گے اور حسین کی بھی محبت رکھو گے؟ حسین مظلوم کربلا کے انقلاب نے منافقوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا کہ دیکھو منافق کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں منافق چھپے ہوئے، عبداللہ ابن ابی، انشاءاللہ کل سناؤں گا کیسا منافق، پہلا منافق کہ جس کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا، اور جب بات منافقوں کی آیات کی آتی ہے اس کا پہلا مصداق بارز یہی عبداللہ ابن ابی ہوتا ہے، جو دشمن رسول اللہ ہے، جو دشمن اسلام ہے۔ تو بہت سے منافق تھے مگر چہرے چھپے ہوئے تھے پیغمبر کے زمانے۔ منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو چھپا لے اپنے بغض کو، اپنے کینے کو۔ یہ کافر ہوتا ہے، یہ مشرک ہوتا ہے۔ کافر، مشرک اور منافق کا فرق یہ ہے کہ کافر اپنے کفر کو آشکار کر دیتا ہے، مشرک اپنے شرک کو آشکار کرتا ہے، منافق چھپا کے رکھتا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں منافقت تھی، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ مکے کی جو پیغمبر کی 10 برس کی زندگی ہے کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے کہ دو ہی افراد تھے، یا پیغمبر کے اوپر جان دینے والے یا پیغمبر کے مقابلے پہ آنے والے۔ وہاں کوئی منافقت تھی ہی نہیں۔ منافقت آتی ہے جب وابستہ ہو جائیں مفاد۔ مکے کے اندر تو سب غریب و فقیر ہیں، پیغمبر کے پاس کیا ہے جو کوئی دو رخی انسان وہاں چلا جائے، دو چہرے والا انسان چلا جائے؟ مکہ میں کوئی منافق، پہلا منافق مدینے میں پیدا ہوا عبداللہ ابن ابی، کہ پیغمبر کے ڈر و خوف سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے اسلام کے لیے، لیکن چہرہ چھپا ہوا ہے۔ پیغمبر کی مدنی زندگی میں منافقوں کے چہرے آشکار نہیں ہوئے۔ منافقت کا پہلا چہرہ آشکار ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں، کہ جہاں ولایت علی کو ٹھکرایا گیا، علی کی جانشینی کو ٹھکرایا گیا، علی کے عہدے کو غصب کیا گیا، منافقت وہاں سے شروع ہوئی۔ اور دوسرا چہرہ دیکھا زہرا کے دروازے پہ مسلمانوں کا، پیغمبر کی لخت جگر، راضیہ و مرضیہ کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جمع، یہ مسلمان ہو سکتے ہیں بھلا؟ پیغمبر کی لخت جگر کے دروازے پہ آگ الگ نہیں لے کے آئیں، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے محسن کا شہادت کا سبب بن رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے اسلام کا استر لگا رکھا ہے، لہذا خلیفہ مسلمین بنے ہوئے ہیں، پیغمبر کے جانشین بنے ہوئے ہیں۔ امام حسن کے دور میں ہمیں دکھائی دیا تیر چلا رہا ہے مسلمان، پیغمبر کے نواسے کے جنازے پہ تیر مارے جا رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کہنے، یہ کافر مشرک منافقوں کی شکل میں برپا تھے، مگر ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کے چاہنے والے ہیں۔ حسین مظلوم کربلا کے انقلاب نے منافقت کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اب پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اور دیکھا کہ لاکھوں لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں 72 مسلمان ہیں جو حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، 72 مسلمان ہیں، اور ان میں 6 مہینے کا اصغر بھی ہے، ان میں 90 برس کا مسلم ابن اوسجہ۔ کچھ افراد ایسے ہیں جن کو خود امام نے روک دیا ہے، وہ منافق نہیں ہیں، امام کے حکم سے رکے ہیں، کچھ اپنی مجبوری کی بنیاد پر رکے ہیں، حضرت مختار قید خانے میں ہیں، نہیں امام کی طرف سے جنگ کر سکے، ان کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت زینب کے شوہر، یہ بیمار ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، محمد حنفیہ پیر میں تکلیف ہے، امام نے اپنا وسیع و جانشین بنایا ہے مدینے کے اندر،
تو بہت سے افراد کو امام نے خود روکا ہے، مگر جن کو بلا رہے تھے کہ آؤ ہماری طرف، اور کوئی نیزہ دے رہا ہے، کوئی گھوڑا دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا غلام لیتے جائیے، یہ منافق ہیں، امام نے سب کے چہروں کو آشکار کر دیا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ یاد ہے کیوں منائی جاتی ہیں، محرم کیوں منایا جاتا ہے، یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ مسلمانوں کا جو استر لگائے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کی نقاب اتاری جا سکے، حسین کی فرش عزا پہ بلواؤ اور دیکھو مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے ساتھ ہیں، یہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ حسین مظلوم کربلا کے انقلاب نے صرف کربلا میں چہروں کو آشکار نہیں کیا، قیامت تک یہ ذکر حسین منافق اور مسلمان کی پہچان کرتا رہے گا۔ کیوں؟ حسین نے صرف اسلام کے لیے جان نہیں دی ہے، حسین نے مملکت اور بادشاہت اور سلطنت کے لیے جان نہیں دی، انسانیت کے لیے افراد کو بلا رہے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ آج ششم محرم تمام ہو گئی، یہ 6 محرم منسوب ہے حسین کے اس بچے سے جس کا سن 6 مہینے کا تھا، حسین مظلوم کربلا کا وہ علی اصغر کہ جو میدان کربلا میں مجاہد بن کے آیا ہے، جو حسین مظلوم کربلا کی اس وقت نصرت کر رہا ہے۔ عصر عاشور حسین مظلوم کربلا میدان کاردار میں ہے، حل من ناصر ینصرنا بلا رہے ہیں، اچانک خیموں سے زینب کی رونے کی آواز آئی، حسین مظلوم کربلا نے گھوڑے کے رخ کو موڑا، اے زینب ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، ابھی یہ امام زندہ ہے، خیمے سے یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی؟ حسین کو یہ برداشت نہیں ہے اس کی زندگی میں اہل حرم کی آوازیں خیام سے باہر آئیں۔ اے بھیا آپ کی آوازیں استغاثہ سن کے اس بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آپ نے صبح سے مجلسیں کی ہوں گی، مولا علی اصغر کے مصائب سنے ہوں گے، آج دوسرے رخ سے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا عزیزان گرامی، حسین مظلوم کربلا نے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو، میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ ششماہے کو حسین نے ہاتھوں پہ لیا، میدان کاردار میں آئے اور اب بیان کرنا شروع کیے، ظالم و جابر اگر تمہاری نگاہ میں حسین خطا وار ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، آؤ اپنے ہاتھوں سے اس کے دہن میں 2 قطرے آپ کے ڈال دو۔ روایتیں بتاتی ہیں جواب نہ آیا، اس کے بعد حسین مظلوم کربلا کا جملہ الم ترونہ کیف تلظی، کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ بچہ کیسے تلظی کر رہا ہے؟ میں نے ابھی پچھلے مجلس میں بیان کیا، تلظی کو جب آپ عربی میں تلاش کرتے ہیں، جانتے ہیں تلظی کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مچھلی کے لیے اس وقت کہ جب اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ آپ ایک ماہی کو پانی سے باہر نکالیے، جب تک جسم میں جان ہوتی ہے وہ اچھلتی رہتی ہے، اپنے آپ کو ہوا میں معلق کرتی ہے، مگر جب جسم کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ اب اپنے بدن کو اوپر نہیں لے جا پاتی، وہ زمین میں پڑی ہو کے اپنے چہرے کو، اپنے دہن کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ عربی میں اس کیفیت کو تلظی کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم حسین کا اصغر پیاس سے کس کیفیت میں پہنچا ہوا تھا، کیف تلظی تم دیکھ نہیں رہے، یہ بچہ کیسے بے چین ہے، اپنے دہن مبارک کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے، سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھراتے تھے۔ ارے ظالم کا دل نہ پسیجا، حسین نے دیکھا زمین کربلا پہ یہ بچہ ہے، تڑپ گئے، ہاتھوں پہ اٹھایا، ارے کب تک خاک کربلا پہ لٹائے رہتے حسین، اے حجت خدا کے پوتے حجت کو تمام کرو۔ اب عزیزان گرامی آواز آئی آئینہ آئینہ ہرملا اختہ کلام الحسین، ظالم و جابر نے چلے کمان میں تیر جوڑا، تیر سے شعبہ، 3 شعبوں کا یہ تیر ہے، علی اصغر کی جانب چلا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا اصغر کی ماں رباب بنت امرؤ القیس، امرؤ القیس تیر انداز تھے، ہر تیر کا انداز معلوم تھا امرؤ القیس کو، حضرت رباب کو ہر تیر کی کیفیت معلوم تھی۔ عزیزو جب خیمے کے در سے دیکھا کہ 3 بھال کا تیر حسین کی جانب چلا، ماں برداشت نہ کر سکی، گھر میں واپس آ گئی، میرا بچہ قربان ہونے کے لیے گیا ہے۔ تیر اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، مولا کے بازو میں پیوست ہوا، خون کو اٹھایا، آواز دی، سورہ سخن کہتے ہیں انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چہرے پہ خون کو ملا، اے میرے نانا اسی طرح سے حسین روز محشر آئے گا۔ یہ 6 ماہ کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، شہادت آپ نے سنی۔ عزیزو علی اصغر اکیلے ایسے شہید ہیں کہ جس کی قبر کو حسین نے بنایا تھا، حسین کو معلوم تھا بعد شہادت حسین سر و تن میں جدائی کی جائے گی، یہ 6 ماہ کا بچہ اس کی ماں کیسے دیکھے گی، اس کے سر کو کاٹا جائے گا۔ ذوالفقار سے علی اصغر کو دفن کرنا شروع کیا، اچانک مدینہ کی جانب سے ایک سانڈی سوار آ رہا ہے، ایک سوار آیا، حسین کے قریب آیا، کون ہے؟ کہا مدینے سے آیا ہوں، کس سے ملنا چاہتا ہے؟
کہا حسین سے ملنا چاہتا ہوں۔ حسین سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ حسین کی ایک بیٹی سغرا مدینے میں ہے، اس نے ایک خط بھجوایا ہے۔ حسین نے اتنا سنا کھڑے ہو گئے، ارے میں ہی غریب حسین ہوں، میری بچی کا خط میرے حوالے کر دے۔ آنے والے نے خط حسین کے حوالے کیا، اب کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے کبھی بائیں جانب۔ حسین نے کہا کسے تلاش کر رہا ہے؟ کہا رے جب مدینے سے چلا تھا سغرا نے کہا تھا جب بابا ملیں گے 6 مہینے کا بچہ بھی آس پاس ہوگا، میری طرف سے بوسہ لینا، وہ بچہ کہاں ہے؟ اے آنے والے تو نے بڑی دیر کر دی، یہ ششمائے کی قبر آمادہ ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا تیر سے شعبہ سے شہید ہو گیا، واپس جاؤ سغرا کو خبر دے دو اصغر مارا گیا، حسین کا وقت آخر قریب ہے۔ واہ صغرا، واہ حسینہ، واہ ویلا، واہ ویلا، واہ ویلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔